خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلے سبق میں، سبق نمبر 73 میں ہم نے گفتگو کی تھی ماضی منفی کے سلسلے میں۔ آج ہم ماضی کے 6 اقسام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ ماضی میں کوئی کام ہوا، اس کی متعدد شکلیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ بتانا چاہیں مطلقاً کہ گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام انجام دیا گیا یا یہ کام انجام پایا، قریب یا بعید، نزدیک اور دور کا لحاظ کیے بغیر آپ صرف یہ بتا دیں، اسے ہم ماضی مطلق کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماضی میں کوئی کام مسلسل ہوا یا آپ نے تمنا کی کہ کاش ایسا ہو گیا ہوتا، یہ آپ کی تمنا ماضی سے متعلق ہے۔ یا اسی طرح سے آپ یہ کہیں کہ شاید ایسا ہوا ہوگا، یا ابھی ابھی یہ کام ہو گیا ہے، یا بہت پہلے یہ کام ہو گیا تھا، یہ کام کیا گیا تھا۔ تو متعدد شکلیں ہیں ماضی کی۔ تو کل یہ 6 صورتیں بنتی ہیں۔ ان 6 صورتوں کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ کچھ چیزوں کا بیان تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو چلیے اسکرین کی طرف ہم براہ راست چلتے ہیں۔ الدرس الرابع والسبعون، 74واں سبق، فعل ماضی کے اقسام کا بیان۔ فعل ماضی کے اقسام کا مطلب یہی ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ متعدد صورتیں ہوتی ہیں کہ ماضی میں کام انجام پایا۔ کس طریقے سے انجام پایا؟ قریب میں انجام پایا یا بعید میں انجام پایا، یا آپ نے تمنا کی ہے اس کی وغیرہ۔ یہ متعدد صورتیں ہیں۔ کل یہ 6 صورتیں ہیں۔ ماضی 6 ہیں، یعنی 6 صورتیں ہیں ماضی میں کسی کام کے انجام پانے کی۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی احتمالی، نمبر 6 ماضی تمنائی۔ یہ کل 6 قسمیں ہوئی جو ماضی سے متعلق ہیں۔ پہلی چیز ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کسے کہا جاتا ہے کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ ماضی میں یہ کام انجام پایا ہے، یہ ابھی ابھی ہوا ہے یا بہت دیر پہلے ہوا ہے، بہت زمانہ پہلے ہوا ہے، ایسا کچھ نہ کہیں آپ۔ نزدیک اور دور کا لحاظ کیے بغیر آپ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کو بیان کریں تو اسے ماضی مطلق کہا جاتا ہے۔ مطلق کا مطلب یعنی جس میں کسی وقت کی تحدید نہیں، قریب اور بعید کی کوئی تحدید نہیں۔ ماضی مطلق وہ ماضی ہے جس میں نزدیک اور دور کا لحاظ کیے بغیر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو کہ کوئی کام ہوا ہے یا کوئی کام کیا گیا ہے۔ جیسے ضرب، مارا اس ایک مرد نے۔ اب آپ نے صرف یہ بتایا کہ اس ایک شخص نے مارا ہے، پٹائی کی ہے۔ اب اس نے پٹائی کب کی؟ ابھی ابھی کی ہے، سال پہلے کی ہے، 10 سال پہلے کی ہے۔ زمانے کی آپ نے کوئی تحدید نہیں کی، نزدیک یا دور کے زمانے کی کوئی تحدید آپ نے نہیں کی، مطلقاً آپ نے کہا یہ کام انجام پایا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ماضی مطلق۔ دوسری مثال جلسہ، بیٹھا وہ ایک مرد۔ اب یہ بیٹھا ہے مطلقاً، کب بیٹھا؟ ابھی بیٹھا یا بہت دیر پہلے بیٹھا ہے، اس کا آپ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ماضی مطلق کی گردانیں پچھلے اسباق میں گزر چکی ہیں۔ ابھی تک جو آپ نے ماضی کا بیان پڑھا ہے وہ سب کا سب ماضی مطلق سے متعلق تھا۔ آگے چلیے، دوسری قسم ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب وہ ماضی ہے جس سے قریب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، یعنی ابھی ابھی کوئی کام انجام پایا ہے، اس کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں تو اسے ماضی قریب کہا جاتا ہے، جو نزدیک گزرے ہوئے زمانے میں کام انجام پایا ہے۔ یہ ماضی قریب بنتا کیسے ہے؟ ماضی مطلق پر لفظ قد بڑھانے سے، ماضی مطلق پر لفظ قد بڑھانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے۔ یعنی پیچھے جو آپ نے ماضی مطلق کی گردانیں پڑھی ہیں، انہی ماضی مطلق کی گردانوں کی شروع میں آپ قد بڑھا دیجئے۔ مثبت ہے تو مثبت کے شروع میں قد بڑھا دیجئے۔ اب یہ 4 شکلیں ہوں گی، معروف اور مجہول۔ اولاً یا تو اس کا فاعل معلوم ہوگا یا فاعل معلوم نہیں ہوگا۔ فاعل معلوم ہے تو وہ ماضی قریب معروف ہے، فاعل معلوم نہیں ہے تو ماضی قریب مجہول ہے۔
اسی طرح سے اس میں کسی کام کا ہونا پایا جا رہا ہے یا نہ ہونا پایا جا رہا ہے یا نہ کرنا پایا جا رہا ہے. تو اگر ہونا پایا جا رہا ہے تو مثبت ہے، ماضی قریب مثبت ہے، اور اگر نہ ہونا پایا جا رہا ہے تو ماضی قریب مثبت ہے یا منفی ہے. نہ ہونا پایا جا رہا ہے تو ماضی قریب منفی ہے. کل یہ 4 شکلیں ہوئیں جو ابھی گردان کے ساتھ تفاصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو ماضی مطلق پر صرف لفظ قد بڑھانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے. جیسے اوپر ضربا تھا، اسی ضربا کے شروع میں ہم نے قد بڑھا دیا تو یہ قد ضربا ہو گیا. اب اوپر جب یہ قد سے پہلے تھا تو یہ ماضی مطلق تھا، لیکن قد لگنے کے بعد اب یہ ماضی قریب ہو گیا. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی ابھی یہ کام انجام پایا ہے. جیسے قد ضربا، مارا ہے اس ایک مرد نے، مارا ہے اس ایک مرد نے. قد اکلا، کھایا ہے اس ایک مرد نے. اب دیکھیے قد آپ نے لگا دیا، قد کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ قریب کے زمانے کے ساتھ یہ بات خاص ہو گئی. اگر آپ صرف یہ کہیں اکلا، اس ایک مرد نے کھایا، کھایا اس ایک مرد نے، اب کب کھایا کس وقت کھایا اس کی آپ نے تحدید نہیں کی. لیکن جب آپ نے قد لگا دیا، قد کی وجہ سے یہ قریب کے زمانے کے ساتھ خاص ہو گیا. قد اکلا، کھایا ہے اس ایک مرد نے. اب کھایا ہے اس کا ترجمہ کریں گے. اب یہاں سے ماضی قریب کی گردانیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کل 4 شکلیں ہوں گی. ماضی قریب کی 4 شکلیں ہوں گی. ماضی قریب مثبت معروف، ماضی قریب مثبت مجہول. مثبت کا مطلب یعنی جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جا رہا ہے، اور معروف جس کا فاعل معلوم ہے، مجہول جس کا فاعل معلوم نہیں. دوسری گردان ہوگی. تیسری گردان ہے ماضی قریب منفی معروف، کہ جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جا رہا ہے اور معروف ہے کہ اس کا فاعل معلوم ہے. اور ماضی قریب منفی مجہول، منفی اس وجہ سے ہے کہ اس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جا رہا ہے، مجہول اس وجہ سے ہے کہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. اب ہر ایک کی گردان تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی. قد فعل، پہلے ہم یوں گردان کرتے ہیں. قد فعل، قد فعل، قد فعلوا، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا، قد فعلت، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلت، قد فعلتما، قد فعلتن، قد فعلت، قد فعلنا. یہ 14 صیغے ہو گئے. اب یہ کون کون سا صیغہ ہے؟ آخر میں تفصیل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ سبھی صیغوں کو بیان کیا گیا. یہ دیکھیے آپ، جیسے سب سے پہلا صیغہ ہے قد فعل. صیغہ اس کا بھی یہی ہے، کیا اس ایک مرد نے. صیغہ واحد، کیا ہے اس ایک مرد. اوپر ترجمہ دیا گیا ہے، پہلے صیغے کا ہم نے ترجمہ دیا ہے، باقی صیغوں کا ترجمہ اسی کے مطابق چلے گا. اور ضمیر کے بدلنے سے ترجمہ کیسے بدلے گا یہ چیز آپ متعدد بار پڑھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے. تو یہ ہوگی کس کی گردان؟ ماضی قریب مثبت معروف. اب چلیے آپ ماضی قریب مثبت مجہول کی طرف چلیے. اب اس کی گردان ہم کرتے ہیں. قد فعل، اب فعلا کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ فعلا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ماضی مجہول کیسے بنتا ہے کہ پہلے حرف کو پیش دو اور آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دو. اگر اس پر زیر نہ ہو، جیسے فعلا سے فعلا ہو گیا، اور آخر والے حرف کو لام کو اس کے حال پر چھوڑ دو تو بن جائے گا ماضی مجہول. مثلا قد فعلا، قد فعلا. اب دیکھیے قد کی وجہ سے یہ ماضی قریب ہو گیا. قد فعلا، قد فعلا، قد فعلوا، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا، قد فعلتا، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلتی، قد فعلتما، قد فعلتن، قد فعلت، قد فعلنا. یہ ہو گئے مجہول کے 14 صیغے. اب آگے چلیے. منفی معروف، ماضی قریب منفی معروف. اب اس میں کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جا رہا ہے، اور ہے یہ معروف کہ اس کا فاعل معلوم ہے. جیسے فعلا سے بنے گا ما قد فعل، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ماضی کے شروع میں ما بڑھانے سے ماضی منفی بن جاتا ہے. ماضی مثبت کے شروع میں ما بڑھانے سے ماضی منفی بن جاتا ہے. ابھی تک یہ قد فعلا یا قد فعل ماضی مثبت تھا، لیکن جب ہم نے اس کے شروع میں ما بڑھا دیا تو اب یہ منفی ہو گیا. اب اس کا ترجمہ ہوگا نہیں کیا ہے اس ایک مرد نے. مثلا ما قد فعل، ما قد فعلا، ما قد فعلوا، ما قد فعلت، ما قد فعلتا، ما قد فعلنا.
ما قد فعلت ما قد فعلتما ما قد فعلتم ما قد فعلتی ما قد فعلتما ما قد فعلتن ما قد فعلت ما قد فعلنا. یہ ہم نے اس کے ساتھ ما بڑھا دیا اور قد کی وجہ سے حاضر ہو گئے، یہ ماضی قریب ہو گیا. اب چلیے مجہول کی طرف چلیے. ما قد فعل، نہیں کیا گیا ہے وہ ایک مرد. تو قد فعل کے شروع میں ہم نے ما بڑھا دیا تو مجہول بن گیا. ماضی قریب منفی مجہول، یہ کون سی گردان ہے؟ ماضی قریب منفی مجہول. کیا؟ ما قد فعل، نہیں کیا گیا ہے وہ ایک مرد. ما قد فعل، ما قد فعلوا، ما قد فعلت، ما قد فعلتا، ما قد فعلنا، ما قد فعلت، ما قد فعلتما، ما قد فعلتم، ما قد فعلتی، ما قد فعلتما، ما قد فعلتن، ما قد فعلت، ما قد فعلنا. یہ کل ماضی قریب کی چاروں گردانوں کے 14 صیغے یہ ہو گئے. آخر میں بالکل اخیر میں بتا دیا گیا ہے کہ کون سا صیغہ ہے اور ترجمہ کیا ہے. ترجمہ پہلے صیغے کا ہم نے لکھ دیا ہے، باقی صیغوں کا ترجمہ اسی کے مطابق چلے گا. جیسے تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، وغیرہ وغیرہ، کل 14 صیغے. تو بس یہیں پہ ہم سبق کو مکمل کیے دیتے ہیں. البتہ آخر میں ایک دو تین افعال میں آپ کو دے دیتا ہوں جن سے آپ آسانی کے ساتھ گردان کریں گے. مندرجہ ذیل افعال سے ماضی قریب کے ماضی قریب کی چاروں قسموں سے گردانے کریں. کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر فعل تو آ چکا، ضرب، قتل، نصر. اب یہ یاد رکھیے گا کہ ماضی میں کس صیغے پر کیا حرکت ہے وہ ذہن میں رہے کہ عین کلمے کی حرکت چونکہ بدلتی ہے ماضی میں، اس لیے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کس فعل پہ عین کلمے کی حرکت کیا ہے. میں بھی لگا دیتا ہوں آسانی کے ساتھ. ویسے یہ سب مفتوح العین ہیں، یہ سب کے سب، یہ تینوں افعال مفتوح العین ہیں، تینوں پر عین کلمے میں فتح ہی ہے. ضرب، نصر اور قتل، تینوں مفتوح العین ہیں. بس ان تین افعال سے آپ گردان بھی کریں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. اس کی وجہ سے بات مزید واضح ہو جائے گی. تو چلیے بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.